کہ عنوان یہ ہے کہ اسلام غلامی کو پسند کرتا ہے یا کہ آزادی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ توجہ جی، اللہ رب العالمین نے نبوت عطا کر دی۔ نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آرڈر کیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، معجزات عطا کر دیے، آیات اور نشانیاں اللہ نے آپ کو دے دی۔ اب آپ کے ذمہ داری اور آرڈر یہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جاؤ اور فرعون کو جا کر اللہ کا پیغام سناؤ اور اللہ کا ڈر سناؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آتے ہیں۔ فرعون کے پاس آ کر یہ واقعہ آپ کو سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں بھی ملے گا، سورہ الشعراء 19ویں پارے میں بھی یہ سارے کا سارا واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آ کر نبوت مل چکی ہے، رسالت مل چکی ہے، معجزات اللہ نے عطا کر دیے ہیں۔ سب سے پہلا مطالبہ اور سب سے پہلی جو چیز حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے رکھتے ہیں کہ اے فرعون ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ پہلا مطالبہ جی۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے تو کہا تھا کہ اے موسیٰ جا کر فرعون کو توحید کی طرف بلانا ہے، فرعون کو میرا ڈر سنانا ہے، فرعون کو میرے دین کی طرف لگانا کہ شاید وہ لعلہ یتذکر او یخشی، کہ وہ نصیحت حاصل کرنے والا بن جائے یا ڈرنے والا بن جائے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ فرعون کے دربار میں سب سے پہلا جو مطالبہ رکھتے ہیں وہ رب کی توحید سے بھی پہلے، اللہ کی طرف بلانے سے بھی پہلے وہ مطالبہ کیا رکھتے ہیں جی، ان ارسل معنا بنی اسرائیل۔ کیا فرعون ٹھیک ہے تو بادشاہ ہے، وقت کا فرعون ہے، لیکن یہ کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ میرے ساتھ میری جو قوم ہے بنی اسرائیل، اس کو آزاد کر، اپنی غلامی سے، اپنے ظلم سے میری قوم بنی اسرائیل کو نجات عطا کر۔ آزادی جی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام توحید کی دعوت سے بھی پہلے، اللہ کی طرف بلانے سے پہلے فرعون کے سامنے کیا مطالبہ رکھ رہے ہیں؟ کیا ہے فرعون؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل جو میری قوم، جس کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے، جس کے اوپر تو ظلم کرتا ہے اور جو تیری ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، فرعون سب سے پہلا میرا مطالبہ یہ ہے کہ میری اس قوم کو آزاد کر دے، میری اس قوم کو میرے ساتھ بھیج دے۔ کیوں؟ یہاں پر یہ انسان کے ذہن میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا تھا کہ توحید کی طرف بلائیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کر دیا آزادی کا۔ تو یہاں پر توجہ سے بات سمجھیے گا جی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کا پیغمبر، وقت کا نبی، سب سے زیادہ ذہین اور عقل مند ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ جب تک میری قوم آزادی حاصل نہیں کرتی، جب تک میری قوم آزاد نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ توحید کے اوپر عمل کر ہی نہیں سکتی۔ کیوں جی؟ فرعون تو اپنے سامنے سجدے کرواتا تھا، اس نے تو دعویٰ کیا ہوا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو جو قوم غلام ہو، جس قوم کا ذہن غلامی کا بن چکا ہو، وہ رب کی توحید کیا، رسالت کیا، نبوت کیا، معجزات کیا، آیات کیا، کچھ بھی سامنے آ جائے وہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہمیں درس دیا وہ آزادی کا درس دیا ہے کہ غلام قوم کے سوچنے کا معیار اور ایک آزاد قوم کے سوچنے کا معیار زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ غلام قوم کی سوچ اور فکر وہ بس یہی تو ہوتی ہے، ہماری روٹی پوری ہو جائے، ہمارا کھانا پورا ہو جائے، ہمیں پانی ملتا رہے اور ہم پر ظلم نہ ہو، بس غلام قوم کی فکر سوچ وہ بس یہیں تک محدود ہوتی۔ لیکن جو آزاد خیال، جو غلام نہیں ہوتی، اس قوم کی فکر، اس قوم کی سوچ، وہ ستاروں کے اوپر بھی کمندے ڈالتے ہیں، وہ ستاروں کو بھی اپنے سامنے مسخر کر لیتے ہیں، وہ چاند کے اوپر بھی قدم رکھتے ہیں۔ یہ غلام قوم اور آزاد قوم کی سوچ میں فرق ہے۔ تو یہی مطالبہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور سب سے مطالبہ پہلا یہ کیا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ میری قوم کو آزادی دے، کہ میری قوم کو آزاد کر دے۔ لیکن فرعون سمجھتا تھا کہ اگر بنی اسرائیل آزاد ہو گئی، اگر بنی اسرائیل میری غلامی سے نکل گئی تو مجھے قیامت تک کسی نے رب کوئی نہیں ماننا۔ تو اسی وجہ سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔
تو دیکھ رہے جو ہی بنی اسرائیل کو آزادی ملی ہے، فرعون پانی میں غرق ہوا ہے، فرعون کی فرعونیت اسی کے ساتھ دب گئی ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی بھی فرعون ہونے کا، یہ فرعون کی نسل میں سے ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ آپ دیکھ رہے دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں انسان موجود ہیں، آپ کو ایک بندہ بھی نہیں ملے گا جو آپ کو یہ کہے کہ ہم اس فرعون کی اولاد میں سے یا ہم فرعون ہیں، کوئی بھی بندہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو آزادی دی، ان کے ذہن کی سوچ اور فکر بدلے اور ان کی ذہن کے سوچنے کا زاویہ بدلا، پھر ان کو پتہ چلا کہ آزادی کیا چیز ہے، ان کو پتہ چلا غلامی کی زندگی جو ہم نے گزاری ہے وہ ذلت کی زندگی تھی، اور یہ جو آزادی اللہ نے دی ہے اصل عزت اور اصل جو زندگی گزارنے کا مزہ تو اس آزادی کے اندر ہے۔ یہ ہے جی وہ نقطہ، یہ ہے وہ بنیاد، یہ ہے وہ تمہید کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی توحید کے اوپر بھی بلانے سے پہلے اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کرتے۔ اسلام اسی چیز کا درس دیتا ہے۔ اسلام جی غلامی کو پسند نہیں کرتا، توجہ میری طرف جی، اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف نہیں رہے گی سر میں بیان نہیں کر سکوں گا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو جگر تھا نا، جو حضرت نوح علیہ السلام کا حوصلہ تھا، سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ نوح علیہ السلام جب گفتگو کرتے تو ان کے جو سامعین ہوتے وہ کان میں جو انگلیاں دے لیا کرتے اور اپنے آپ کو ڈانپ لیا کرتے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اس کے باوجود بھی پیغمبر نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے، لیکن میرا یہ مزاج نہیں ہے۔ میرا مزاج ہے کہ جب سامعین میرے ساتھ کانٹیکٹ ہوں گے، میرے ساتھ میری باتوں کے اوپر توجہ رکھیں گے تب میں بیان کر سکوں گا، اور انشاءاللہ آپ کو بور نہیں ہونے دوں گا۔ قرآن و سنت کے مطابق ایک ایک چیز آپ کو قرآن و سنت کی بتاؤں گا اور حوالے کے ساتھ بتاؤں گا، بور نہیں انشاءاللہ ہوں گے۔ تو توجہ میری طرف رکھیے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ اسلام غلامی کو، جھکنے کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی، کسی اور کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام نے سارے کے سارے پٹے اور سارے کی ساری غلامی کے توق وہ اکھاڑ پھینکے ہیں۔ اسلام کے آغاز میں توجہ، دور اسلام کا بھی آغاز ہے۔ دور جاہلیت میں 3 بڑے مظلوم تھے عرب کی سرزمین پر۔ پہلے نمبر پر یہ یتیم، دوسرے نمبر پر غلام، اور تیسرے نمبر پر عورت۔ آپ دیکھیے یہ مظلوم ترین طبقہ ہے، ظلم کی چکی کے اندر پسنے والے یہ تینوں طبقے ہیں، یتیم اور غلام اور عورت۔ آئیے دیکھیے کہ اسلام نے ان کو کیسے ظلم کی چکی سے نکال کر اسلام نے اس کو انسانیت کا صحرا اور انسانیت کا جھومر بنایا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی یتیم کی۔ یتیم کے اوپر سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا تھا کہ یتیم کا مال خود ہڑپ کر لیا جاتا تھا، کیونکہ وہ دور جنگوں کا تھا، جنگیں ہوتی تھی، قبائل آپس میں لڑتے تھے، قبائلی سسٹم تھا۔ اس سسٹم میں جنگیں ہوتی تھی، جنگوں کی بنیاد پر یتیم ہر گھر کے اندر، ہر قبیلے میں، ہر گلی کے اندر یتیم موجود تھے۔ تو یتیموں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا تھا جی کہ یتیم کے مال کو اپنا مال سمجھ کر ہڑپ کر لیا جاتا تھا۔ یتیم کی کوئی عزت نہیں تھی، اور یتیم کے ساتھ سر انسانیت کا سب سے گرا ہوا سلوک اور انسانوں سے بھی برتر جانوروں کا سلوک کیا جاتا تھا۔ آئیے دیکھیے جی اسلام آیا، اسلام نے آ کر اسی یتیم کو انسانیت کی جوتی سے نکال کر اور انسانیت کے اعلیٰ معیار کے اوپر پہنچا دیا۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ الفجر 30واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، لوگوں تم پر مال کی تنگی اس وجہ سے آتی ہے۔ اصل یہ بات یہاں سے چلتی ہے، اللہ فرماتے ہیں جب انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ مال زیادہ دے دیتا ہے، انسان کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے میرا اکرام کیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اللہ جب انسان کو آزماتا ہے، اس کا رزق تنگ کرتا ہے، تو انسان کیا کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے میری بےزتی کر دی، میرے رب نے میری توہین کی ہے۔ اللہ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کلا، اللہ کسی کی توہین نہیں کرتا، اللہ کسی کی بے عزتی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ بل لا تکرمون الیتیم، وجہ یہ ہے تم پر غربت آتی اس وجہ سے ہے، تمہارے مال سے برکت اٹھتی اس وجہ سے ہے، تمہارے مالوں کے اندر برکت آتی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تم لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یتیم کا احترام نہیں کرتے۔ اس احترام نہ کرنے کی وجہ سے سر آپ کے مال میں برکت نہیں رہتی۔ ایک اور مقام سورہ البقرہ 2واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، کہ وہ ایمان والے لوگ وہ تو اللہ کی محبت میں اپنا مال
وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں اور یتیموں کو بھی دیتے ہیں۔ سر یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب یتیم کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اس زمانے کی۔ آج تو یتیم کو بڑی عزت ہے جی، اسلام نے بڑی عزتیں دے دی ہیں، لیکن یہ آیت ذرا اس زمانے کے اندر ذرا جا کے سمجھیے کہ جب یتیم کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں رب کیا فرماتے ہیں جی؟ اللہ والے وہ لوگ ہیں جو اپنا مال اللہ کی محبت میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں، یتیموں کو بھی دیتے ہیں۔ حالانکہ اس دور میں یتیم کے مال کو اپنا مال سمجھا جاتا تھا، اور پھر اللہ نے اتنا ڈرایا اور اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سخت وعید بیان کی کہ سورۃ نساء 4 سپارہ ہے، انشاءاللہ ایک ایک چیز کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ کروں گا۔ سورۃ نساء 4 پارہ، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی، وہ لوگ جو کہ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کے اندر کھانا نہیں، بریانیاں نہیں، بڑے بڑے مزیدار حلوے نہیں، بلکہ وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں پر توجہ کے ساتھ بات سمجھیے گا جی، یہ چونکہ ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا تو میں نے سوچا یہ عرض کر دوں کہ جب باپ فوت ہوتا ہے، والد فوت ہو گیا، اب والد کے فوت ہو جانے کے بعد وہ ساری کی ساری والد کی جائیداد، پیسہ روپیہ، مال دولت، وہ کس کے پاس آ جاتی ہے؟ اولاد کے پاس۔ بچے چھوٹے ہیں بڑے ہیں، اب چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی اس کے اندر حصہ ہے۔ اب توجہ جی، بات سمجھیے توجہ کے ساتھ۔ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی اس باپ کی وراثت کے اندر، باپ کی جائیداد کے اندر حق اور حصہ ہے۔ تو جو لوگ، جو مولانا صاحب تیجا، ساتہ، چریسواں، کل شریف، فلانے شریف، جمعرات شریف، سوار شریف کا نام کے اوپر اس یتیم کا مال کھانے کے لیے پہنچ جاتا ہے، اس مولانا صاحب کو، اس مولوی صاحب کو ڈرنا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو یتیم کا مال ظلم کے ساتھ، ناحق طریقے کے ساتھ کھاتا ہے، وہ در حقیقت اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ یہ چیز میں نے ایک اور جگہ کے اوپر بیان کی اپنے گجر خان کے خطبہ کے اندر، وہاں پر آپ کی طرح ایک نمازی نے سنی بات تو وہ ایک ختم کے اوپر گئے کل شریف پہ، وہاں پر جا کر انہوں نے یہی آیت مولانا جو مولوی صاحب وہاں پر ختم پڑھانے کے لیے آئے تھے، وہاں پر ان کے سامنے پڑھ دی کہ مولانا صاحب قرآن تو کہہ رہے ہیں کہ یتیم کا مال اگر کسی نے ناحق طریقے سے کھایا تو سر اللہ فرماتے ہیں کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ تو بتائیں یہ یتیم کا مال نہیں آپ کھا رہے تو اور کیا ہو رہا ہے؟ سر اس نمازی کا کہنا ہے کہ میری جب یہ آیت میں نے اس کے سامنے پڑھی، ترجمہ اس کے سامنے کیا، اس کی آنکھیں کھولی اور اس کا رنگ انتہائی شک ہو گیا، رنگ ہی اس کا اڑ گیا کہ ہاں یار بات تو درست ہے کہ اب والد مرا ہے تو والد کی ساری وراثت جائیداد یہ یتیم کی، یہ اس بچے کا حق ہے، تو اب اس بچے کے مال کے اندر جو ہم یہ کھا رہے کل کے نام پر، تیجے کے نام کے اوپر، ساتے کے نام کے اوپر، فلانے ٹمکانے کے نام کے اوپر، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس لیے جی یہ معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ جس میں اللہ نے اتنی سخت وعید بیان کر دی، اتنا ڈرا دیا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، یہ تو اللہ فرماتے ہیں۔ آپ آج محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے یتیم کو اتنی عزتوں سے نواز دیا کہ یتیم جو کہ پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، جس کے مال کو ناحق کھا لیا جاتا تھا اور جس کے مال کو اپنا مال سمجھ لیا جاتا تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، کہ لوگوں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی روزی روٹی کا بندوبست کرنے والا، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں کٹی ہیں، جنت کے اندر اس طرح ہوں گے۔ اس سے بھی زیادہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ الصحیحہ کے اندر شیخ البانی یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ ایک شخص آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، مجھے کسی کے اوپر ترس نہیں آتا، دل بڑا سخت ہو گیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، تیرے دل کے اندر نرمی آ جائے گی۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص شفقت کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، جتنے بھی بال آئیں گے، ان بالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنی نیکی اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دیتے۔ یہ دیکھیے اسلام نے آ کر یتیم کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے، غلامی کے پھندے سے نکال کر، ذلت کی زندگی سے نکال کر اسلام نے یتیم کو انسانیت کا جومر بنا دیا۔ آئیے دوسرا طبقہ، بات کو مختصر کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ جی جو کہ دور جاہلیت کا انتہائی مظلوم ترین طبقہ ہے، وہ ہے جو غلاموں کا طبقہ، جو کہ آج کا ہمارا موضوع بھی ہے کہ اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا،
اسلام آزادی کو پسند کرتا ہے. اسلام کہتا ہے سب کی غلامی کو اتار کر، سب کی غلامی کا توق نکال کر صرف ایک رب کے غلام بن جاؤ. یہ اسلام کا مزاج ہے. جب صحابہ کرام جنگوں کے اوپر جایا کرتے تھے تو آگے سے وہ جس علاقے کے اوپر جن علاقے والوں کے ساتھ جنگ ہونی ہوتی تو ان سے وہ علاقے والے پوچھتے تمہارا مقصد کیا ہے جنگ کرنے کا؟ مال چاہتے ہو مال لے لو یار، حکومت چاہتے ہو ہم حکومت تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہارا مقصد کیا ہے، کیا چاہتے ہو ہم ہمارے علاقے کے اوپر حملہ کرتے؟ تو صحابہ کرام کیا عرض کرتے؟ صحابہ کرام کہتے ہمارا یہ تم پر حملہ کرنے کا مقصد دنیاوی مال نہیں ہے، دنیاوی نفع نہیں ہے، دنیاوی بادشاہت نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے یخرج العباد من عبادت العباد الی رب العباد، کہ تمہیں بندوں کی غلامی سے نکال کر، بندوں کی غلامی کے توق سے نکال کر ایک رب کی غلامی کے اندر دینا. بس یہی اسلام کا مزاج تھا. تو آئیے جی دوسرا طبقہ، غلاموں کا طبقہ. اور غلام، اللہ اکبر، اس آج کے غلاموں کا نہ سمجھے، آج تو غلام ہی ختم ہو گئے. غلاموں کا تصور جو اس دور جاہلیت کا ہے وہ پڑھ کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے. سب سے پہلا جی غلاموں کے اوپر ظلم ہوتا تھا کہ غلام کا ناک کاٹ دیا جاتا تھا. کس لیے؟ تاکہ نشانی رہی ہے بندہ غلام ہے. آزاد کا ناک صحیح سلامت رہتا تھا، غلام کے ناک کو کاٹ دیا جاتا تھا تاکہ نشانی رہی ہے بندہ غلام ہے، یہ آزاد ہے. صد غلام کو جس طرح آج ہمارے زمانے کے اندر، یہ تو جی ہم نے اللہ کا شکر ہے ہم نے زمانہ نہیں دیکھا، اللہ جو بھی کرتا ہے بہت اچھا کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس زمانے میں یہاں پر پیدا کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس ظلم کے اندر شریک ہوتے. جیسے یہاں پر مرغوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، کتوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، سر اس دور جاہلیت کے اندر اس طرح غلاموں کو آپس میں لڑایا جاتا تھا. غلاموں کی آپس میں لڑائیاں کروائی جاتی تھی. مہمان آتے تھے، اب مہمانوں کی دل جوئی کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ وہ ایک غلام کو لایا جاتا، اس غلام کا پہلے انگلی کاٹی جاتی، وہ غلام تڑپتا، پھر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا، پھر اور تڑپتا. یہ سارے کے سارے غلاموں کو تڑپا کر یہ منظر دیکھ کر وہ لوگ خوش ہوا کرتے تھے. ان کی جو انٹرٹینمنٹ ہوا کرتی تھی وہ یہ ہوا کرتے تھی کہ غلاموں کو تکلیفیں دینا، غلاموں کے ہاتھ پاؤں کو کاٹنا، اور غلاموں کو آپس میں لڑانا، اور غلاموں کو قتل کرنا. حتیٰ کہ تاریخ کے اندر، تاریخی روایت ہے، تاریخ کے اندر ایک یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کو بخار ہو جاتا، ہمارے تو بخار ہوتا ہم دوائی لے لیتے، اس دور میں اگر کسی کو سردی کی وجہ سے بخار ہوتا، وہ کیا کرتا ہے کہ غلام کا یہاں سے لے کر پیٹ چاک کرتا، پیٹ کو چیرتا، اس کو یہاں سے تھوڑا سا کھول کر وہ بادشاہ جو بھی ہوتا اس غلام کے پیٹ کے اندر اپنے پاؤں رکھتا. کس لیے؟ تاکہ پاؤں کی جو ٹھنڈک ہے، پاؤں کا جو بخار ہے وہ نکلے اور اس کی گرمی پورے جسم کو ظاہر ہو. انسان کے جو اندر کی گرمی ہے وہ غلاموں کے ذریعے لیا کرتے تھے. سر یہ غلاموں کا طبقہ تھا. لیکن اسلام نے آ کر ان غلاموں کو، جو کہ انتہائی پسا ہوا طبقہ تھا، جو کہ انتہائی مظلوم طبقہ تھا، اسلام نے اس غلام کو بھی عزتوں سے نوازا ہے. صحیح بخاری کی حدیث سے، حدیث کا نمبر 2557 2557. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلام جس کے بھی ماتحت کوئی غلام ہو تو اس غلام کا انسان کے اوپر حق یہ ہے کہ جب وہ غلام کھانا لے کر آئے تو اس غلام کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائے. یار یہ کس دور میں بات ہو رہی ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے، جب غلاموں کا ناک کاٹا جاتا تھا، جب غلاموں کو کتوں کی طرح اور مرغوں کی طرح لڑایا کر جاتا تھا. یہ اس دور میں محبوب فرما رہے کہ جب کوئی غلام کھانا لے کر آئے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس غلام کو بھی ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، 4313 حدیث کا نمبر ہے. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے جو چادر اوپر پہنی ہوئی ہے سیم اسی رنگ کی، اسی طرح کی چادر ان کے غلام نے بھی پہنی ہوئی ہے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے، حضرت یہ کیا بات ہے کہ یہ آپ نے جو چادر اپنے غلام کو دی ہے، اگر یہی چادر آپ اپنے پاس رکھتے آپ کا پورا لباس مکمل ہو جاتا. تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ اس غلام کو برا کہا تھا، اس غلام کے بارے میں نے کوئی نازیبہ بات کی تھی، اس غلام نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جا کر شکایت کر دی تھی، تو محبوب نے مجھے ڈانٹا تھا. اس دن سے لے کر پھر آج تک ابوذر غفاری جو خود کھلاتا ہے وہ اسی غلام کو کھلاتا ہے، جو خود پہنتا ہے وہ اس غلام کو پہناتا ہے، اور جو بوجھ یہ اٹھاتا ہے وہ بھی میں ساتھ مل کے اٹھاتا ہوں. سر یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ 1400 سال پہلے کی، جہاں پر غلاموں کا ناک کاٹ دیا جاتا تھا. اور پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی صحیح مسلم کی حدیث ہے، فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، لوگو
غلاموں کو وہی کھانا کھلاؤ جو تم کھاتے ہو. ایسے نہیں کہ آپ بڑا مزیدار ہوٹل کا کھانا اور غلام بیچارے کو سوکھی روٹیاں. نہیں، جو تم کھاتے ہو وہی حق ہے غلام کا، اس کو بھی وہی کھلاؤ. اور وَأَلْبِسُوهُم مِّمَّا تَلْبَسُونَ، جو تم کپڑا پہنتے ہو جس طرح کا پہنتے ہو، تمہارے غلام کا بھی حق ہے کہ اس کو بھی وہی کپڑا پہناؤ. اور ان کو وہ بوجھ اور وہ چیز کا مکلف نہ بناؤ جو بیچارے وہ کر نہیں سکتے. اسلام نے دیکھے جی کتنا مقام دیا. اسی طرح سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے. سنن نبی داؤد حدیث کا نمبر 4515. وہ جو میں نے آپ کے شروع میں بتایا تھا نا غلام کا ناک کاٹ دیا جاتا تھا، اسلام آیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا من قتل عبدہ قتلنا، اور جس نے آج کے بعد کہ اپنے کسی غلام کو قتل کیا لڑوا کر یا کسی اپنی مہمان کو خوش کرنے کے لیے، جس نے اپنے کسی غلام کو قتل کیا ہم بھی اس کو قصاصاً قتل کریں گے. اور ومن جدع عبدہ جدعناہ، جس نے آج کے بعد کسی غلام کا ناک کاٹا، چاہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، اس کی کوئی تمیز نہیں، جس نے آج کے بعد کسی غلام کا ناک کاٹا ہم بھی قصاص کے طور پر اس کا ناک کاٹیں گے. اسلام نے جی کہاں سے پاؤں کی جوتی سے اٹھا کر دے کے کہاں تک پہنچا دیا. اور صحابہ کرام جہاں پر خود بیٹھتے ہیں وہاں پر غلاموں کو بٹھاتے ہیں، جو خود کھاتے ہیں وہ غلاموں کو کھلا رہے ہیں، اور اپنا مال وہ اپنے غلاموں کو لٹا رہے ہیں. حتیٰ کہ اسلام نے غلام کے اتنی حوصلہ افزائی کی اور اتنے اس کا مقام بنائے کہ اسلام نے جتنے کفارے قرآن پاک میں آپ پڑھ کے دیکھیے، زہار کا کفارہ ہو، قتل کا کفارہ ہو، قسم کا کفارہ ہو، کسی چیز کا بھی کفارہ ہو، اسلام نے وہاں پر غلام کی آزادی کو ساتھ جوڑ دی. کیا آپ نے قسم اٹھائی ہے، قسم پوری نہیں آپ کر سکے تو اسلام کہتا ہے جی فتح حریر رقبت، کہ ایک غلام آزاد کرو اور تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. آپ نے کوئی نظر مانی، کوئی منت مانگی ہے، منت پوری نہیں کر سکے، اسلام کہتا ہے غلام آزاد کرو. آپ نے اپنی زوجہ کے ساتھ زہار کر لیا، زہار ایک الگ معاملہ ہے وہ انشاءاللہ میں پھر کبھی عرض کروں گا. زہار کر لیا، اب زہار کا کفارہ ادا کرنا ہے، کفارے کے طور پر غلام آزاد کرو. جگہ 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 کے اوپر آپ کو اسلام نے یہ دیا کہ غلام کو آزاد کرو، غلام کو آزاد کرو. اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا. حتیٰ کہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی یہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی غلام کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس کو جہنم سے آزاد کریں گے. یعنی غلام کو آزاد کیا، غلام کا ہاتھ آزاد ہوا، اب اس بندے کا ہاتھ جہنم سے آزاد ہوا. غلام کا چہرہ آزاد ہوا، اس کا چہرہ جہنم سے آزاد ہو گیا. غلام کا بایاں ہاتھ آزاد ہوا، اس کا بایاں ہاتھ جہنم سے آزاد ہوا. گویا کہ پورا انسان، اس نے غلام کو آزاد کیا، ادھر سے رب العالمین نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا. ابھی بھی لوگ اسلام کو تنگ نظر کہیں اور اسلام کو یہ متشددانہ اور یہ دہشت گرد کہا جائے، سر یہ پھر ماڑی گل ہے نا، کیونکہ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے کہ اسلام نے تو یتیم کو بھی انسانیت کا تاج بنا دیا اور غلام کو بھی انسانیت کا تاج بنا کے رکھ دیا. آئیے تیسرا طبقہ، عورت. اللہ اکبر، یہ جی سب سے پسا ہوا طبقہ تھا، غلاموں سے بھی پسا ہوا طبقہ، یتیموں سے بھی پسا ہوا طبقہ یہ عورت کا طبقہ تھا. کہ چلو غلام جو تھے وہ خدمت کے لیے کام آ جایا کرتے تھے، یتیم تھا وہ بڑا ہوتا تو اس کو اپنی جنگ کے اندر شریک کر لیا کرتے تھے. لیکن یہ عورت کو تو جو وہ اپنی پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھا کرتے تھے. دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہی کسی کو پتہ چلا کہ میرے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور کہتے میں نے اب میں وہ لفظ استعمال کرتا، کہتے کہ اس کا مجھے شکل بھی نہیں دکھانی، یہ گڑھا کھودا ہوا بس اس گڑھے کے اندر ڈال دینی اور مجھے بتا دینا. اگر لڑکا ہوا تو بتا دینا، میں اپنی ہاتھوں میں اس کو اٹھاؤں گا. لیکن اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو بچی کے لیے یہ گڑھا کھودا ہوا ہے، زندہ بچی کو سر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اب ٹائم کم ہے ورنہ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا مستدرک للحاکم کا. تو خیر میں اپنے موضوع کے اوپر رہنا چاہتا ہوں کہ عورت یہ اس دور کا پسا ہوا تیسرا طبقہ تھا کہ جس کے اوپر ظلم کی انتہا اتنی ہوتی تھی کہ عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، اور عورت کی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی تھی. عورت اگر کوئی مشورہ دے دیتی نا کسی کے بارے میں تو اس کو کہا جاتا اپنی بوتھی باندھ رکھ اور ادھر سے نکل. عورت ہو کر تو مشورہ دیتی ہے، عورت ہو کر تو مردوں کے سامنے زبان چلاتی ہے. سر اس طرح کے جملے بولا کرتے. لیکن اسلام اسلام آتا ہے، بات کو مختصر کرتے ٹائم کم ہے. اب عورت کو اسلام نے آ کر کتنی عزتیں دی. اسلام نے آ کر عورت کو 4 رشتوں میں تقسیم کر دیا. توجہ جی توجہ، بڑی دلچسپ بات. اسلام نے آ کر عورت کو 4 رشتوں میں تقسیم کیا. عورت کو ماں بنا دیا، عورت کو بہن بنا دیا، عورت کو بیٹی بنا دیا، عورت کو بیوی بنا دیا. صرف یہاں تک نہیں اسلام نے کہا، اسلام نے ان 4 رشتوں کے ساتھ مرد کی جنت کو جوڑ دیا.
اسلام نے کہا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کا رشتہ، اسلام نے عورت کو ماں کا رشتہ دیا اور ساتھ کیا دیا کہ ماں کی خدمت کرے گا ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ مرد کی جنت کو اسلام نے عورت کے ساتھ جوڑ دیا۔ دوسرا رشتہ اسلام نے بیٹی کا دیا ہے۔ بیٹی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہوئی، ایک بیٹی سب زیادہ نہیں، ایک، جس کی ایک بیٹی ہوئی اور اس نے اچھی طرح اس بیٹی کی پرورش کی اور اپنے بیٹوں کو اس بیٹی کے اوپر ترجیح نہیں دی، اس کی جنت پکی۔ یعنی بیٹی کے رشتے کے ساتھ جوڑ کر بھائی مرد کی جنت کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ تیسرا رشتہ اسلام نے بیوی کا بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے اوپر بھی مرد کو جنت۔ چوتھا رشتہ جی بہن کا بنا دیا، بہن کے حقوق رکھنے کے اوپر اور بہن کا خیال رکھنے کے اوپر اسلام نے مرد کی جنت کو بہن کی اور بہن کے ساتھ بھی جوڑ دیا۔ کتنی یار اسلام نے عزت دے دی۔ اسلام نے مرد کی جوتی سے نکال کر اور مرد کی جنت اور جہنم کا فیصلہ اس عورت کے ساتھ جوڑ دیا کہ اگر ماں ناراض ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا انسان ولی اللہ بھی ہو تو وہ جنت میں چلا جائے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، وہ حضرت جریج رضی اللہ عنہ والا واقعہ کہ جب ماں آتی ہے بلاتی ہے، بیٹا نفل پڑھتا ہے، بات نہیں سنتا، پھر دوبارہ آتی ہے، پھر بلاتی ہے، بیٹا نفلوں کے اندر مشغول ہے، تیسری مرتبہ آتی ہے، پھر بھی بیٹا نفلوں کے اندر مشغول ہے، ماں ایک بد دعا دے کر چلی جاتی ہے۔ ماں بدعا دیتی تو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تو ایک بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ سر وہ پھر واقعات، پھر وہ نظام اور پھر سارے کے سارے حالات بدلتے ہیں، حالات چینج ہوتے ہیں، پھر وہی ولی اللہ لوگوں کے ہاں مقبول ترین شخص بنتا ہے، مقبول ترین شخص بنتا ہے ایک عورت اپنی ماں کی وجہ سے، ماں کی بددعا کی وجہ سے۔ لیکن پھر جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ معاملہ کچھ اور تھا، یہ ہے ولی اللہ لیکن اب جو اس کو لے کر گئی تو ماں کی بددعا لے کر گئی، تو بہرحال پھر لوگوں نے اس کا اعزاز و اکرام کیا اور اس کو یہ پیشکش کی کہ آپ کا یہ جو معبد خانہ تھا، یہ جہاں پر آ کر عبادت کرتے تھے، ہم آپ کو سونے کا بنا دیتے۔ لوگوں نے انہوں نے کہا جی نہیں، بس یہ ویسے جیسے ہے ویسے ہی بنا دو، مجھے جو لے کر گئی میری ماں کی بددعا لے کر گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے غلامی کو اسلام نے نہیں پسند کیا۔ یہ آزادی کا تصور جو آپ کو اور مجھے دیا ہے کہ سر اٹھا کر انسان کو جینا سکھایا ہے، وہ اسلام نے ہمیں جینا سکھایا ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان کو یہ حق ہے، دین کے اوپر چلنا اس کا حق ہے اور دین کو خلاف چلنا وہ بھی اس کا حق ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، کوئی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتا، اور اسلام نے ہمیں یہ آ کر بتایا ہے۔ ورنہ جو فرعون تھا، فرعون اور مصری جو بادشاہ تھے، اس دور کے اندر یہ ٹرینڈ تھا کہ جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا، جو عقیدہ بادشاہ کا ہے، جو نظریہ بادشاہ کا ہے، وہی عقیدہ، وہی نظریہ، وہی دین رعایا کے اوپر رکھنا فرض تھا۔ یعنی مثلا فرعون اب اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا تھا، اب یہ نہیں تھا کہ اس کی قوم کے اندر کوئی ایسی قوم بھی ہوتی، کوئی ایسا فرد بھی ہوتا کہ جو اس کو چھوڑ دیتا اور اللہ رب العالمین کو پکارتا۔ یہ فرعون کے کاغذات میں یہ آپشن نہیں تھا، یہ اسلام نے آ کر چیز دی ہے۔ اسلام نے آ کر کہا ہے کہ انسان اسلام کے مطابق بھی اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور اسلام کے خلاف بھی اگر زندگی گزارنا چاہے وہ رب العالمین کو اس بندے کا معاملہ ہے۔ لیکن اسلام آزادی کا درس دیتا ہے، اسلام بندوں کی غلامی سے نکال کر انسان کو اللہ کی غلامی